مولانا رومی صاحب کے 44 بہترین اقوال آپ کی نظر زیادہ کی ہوس حاصل شدہ کا لطف لینے نہیں دیتی؟ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ مولانا رومی صاحب ایک بہترین بات کہتے ہیں کہ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک خنجر بن جاتا ہے۔ بے شک بہت ہی بڑھیا بات کہی ہے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہیں، ان کے اندر خیر اور شر دونوں پوشیدہ ہیں۔ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرا زخم کون دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحات کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور اس وقت وہ دستیاب نہ تھے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے۔ ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، اس کی جان کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کو کھا جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی ہی محبت کرتے ہیں
جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم، وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوششوں سے حاصل کیا جائے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنا سیکھیں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر میرا رب، میرا خدا مہربان ہو۔ تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس کی نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور کبھی اندھا ہونا پڑتا ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مولانا رومی صاحب: خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت مسائل کا حل نہیں ہو سکتی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ مولانا رومی صاحب: انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا، اور پھر چاہے رزق ہو یا عشق ہو۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ بھی وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور انسان کا تعلق الف ہے۔ یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ ہے۔ مولانا رومی صاحب: خدا کے ہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے، اس لیے ہر کام دل سے کیا کریں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ مولانا
رومی صاحب۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان ان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، مرد کی فطرت ہے اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔